صدر محفل کا قدر محترمہ وسیرہ عنبری صاحبہ اور جناب راٹھوڑ صاحب، عرفی صاحب، شاہی صاحب، خواتین و حضرات، سلام اور آداب۔ میں آخر میں آنے کے یہ ہوتا ہے کہ سارے سامعین بھی تھک چکے ہوتے ہیں، اور اتنے پرمغز مقالوں کے بعد اور اتنے پرمغز گفتگو اور جوشیلے مقالوں کے بعد پھر کچھ کہنا، لیکن کہ میرا کوئی مقالہ نہیں، ایک مضمون تھا، مقالہ تھا، لیکن ہمارے جو لاڈلے ہیں یہاں پہ کاظم ناصری صاحب نے کہا نہیں آپ کو مضمون پڑھ دیجیے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ پرچی آنے سے پہلے ختم کر دوں، ورنہ یہاں پہ سیدھے ہاتھ سے پرچی آنے لگتی ہے۔ مضمون کیا ہے بس ایسی ہے، لیکن اس سے قبل میں مہمان کی حیثیت سے، کراچی سے آئے ہوئے مہمان کی حیثیت سے اپنے دوست جوہر عباس اور مظہر عابدی صاحب جو آئے ہیں ان کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں، اور قابل تحسین ہے ہمارے کاظم ناصری صاحب، کاظم ناصری اور عروس بزم راحت سخن، عروس سخن، خیال نو، جتنے بھی احباب اس میں شامل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ خدا ان سبوں کی، ہمارے سارے دوست یہاں موجود ہیں، میں کس کا نام لوں، خاص کر کے کل سے جو میں جن کے ساتھ ہوں یہاں، جو بہت ہی تندہی کے ساتھ اور بہت ہی خلوص کے ساتھ مرثیے کی رسائی ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ مثلاً ہمارے حارث صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، فطر صاحب بیٹھے ہیں، حنین ہیں، باقر زیدی صاحب ہیں، ہمارے کل کے دوست جان ہیں، بہرکیف سارے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے بہت، میں دیکھا کل سے بہت ہی تندہی سے اس کی انہی انتظام میں اور اہتمام میں اس میں لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی صبح سے یہاں تھے، تو میں بہت ان کا شکر گزار ہوں، ان کے لیے دل پر دعا ہوں، اور کرتا ہوں کہ مولا ان کے اور توفیقات میں اضافہ کریں، اور اس طرح کرتے رہو۔ پہ ہماری شاعرات بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری خواتین آزاد بھی ہے صبح سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کر رہے ہیں، اور پھر لیکن مجھے تعجب نہیں ہے کہ کراچی، لاہور میں یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ لاہور تو ہے ہی ادب و سخن کا گہوارہ، یہاں پہ اس کے نہ ہونے کے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور آپ جب آئیے سیدھے ہاتھ سے بتا دیجیے گا مجھے۔ یہ میں نے کہا کہ ایک مضمون ہے اور کوئی خاص مقالے والی بات نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا، اگر آپ کی توجہات نہیں تو شاید ایک میر انیس سے گفتگو ہے سفر حیدرآباد دکن کے حوالے سے۔ ذیقعد 1287 ہجری کی آخری تاریخیں بمطابق وسط فروری 1871۔ میں حیدرآباد دکن آج ہی پہنچا ہوں۔ غرض آنے کی یہ ہے کہ شنید ہے کہ اس سال محرم میں حضرت انیس یہاں مجالس پڑھنے آ رہے ہیں۔ سوچا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کئی سال ہو گئے، گزشتہ ملاقات میں تحت اللہ ثانی کے حوالے سے ان کے ارشادات سنے تھے اور رقم بھی کیے تھے۔ حضرت نے رخصت کے وقت فرمایا تھا کہ تمہیں اجازت ہے جب چاہو اس موضوع پر مزید گفتگو کر سکتے ہو۔ گویا باریابی کے فرمانا بھی تھا، سو ہم یہاں پہنچ گئے کہ میر صاحب کی مجالس میں شرکت بھی ہوگی اور یکگونا فراغت و سکون سے ملاقات بھی، ورنہ لکھنؤ میں تو ان کی مشغولیات اور اوقات کار بہت سخت ہیں۔ ابھی 2-4 دن تو چار مینار، حسین ساگر، مکہ مسجد کی زیارات و سیر ہوگی، ارے ہاں گولکنڈہ کے کھنڈرات بھی جانا ہے، اور گنبدان قطب شاہی پر فاتحہ خوانی کیسے چھوڑیں گے۔ وہیں تو ہماری پیاری اردو کا ولین صاحب دیوان محمد قلی قطب شاہ دفن ہے۔ اس سیر و زیارت کے دوران یہ بات دیکھی کہ شہر کا عجب عالم ہے۔ ابھی سے ایک شعرہ ہے کہ حضرت میر انیس آنے والے ہیں۔ حیدرآباد کے صاحب عزت و ثروت رئیس نواب تحور جنگ بہادر جو مجالس سے اعضا برپا کرنے کے شوقین ہیں، میر انیس سے ناظم عدالت حیدرآباد شریف العلماء سید شریف حسین قبلہ کے توسط سے رابطے میں ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کسی طرح میر صاحب حیدرآباد آنے کو تیار ہو جائیں۔ اور اس کوشش میں شریف العلماء اپنے برادر بزرگ شمس العلماء مولوی سید حامد حسین صاحب قبلہ مجتہد جو لکھنؤ میں مقیم ہیں اور میر صاحب سے قربت رکھتے ہیں، سفارش بھی کروا رہے ہیں۔ لیجیے صاحب، ابھی ذی الحج کی شروعات ہیں
اور خبر آئی کہ بالآخر میر صاحب سفر حیدرآباد پر آمادہ ہو گئے ہیں اور شاید ذی الحجہ کے دوسرے ہفتے تک حیدرآباد پہنچ جائیں۔ شہر میں مجالس کی تیاریاں زوروں پر ہیں، چاندنیاں سی جا رہی ہیں، جگہ جگہ شامیانے جمع کیے جا رہے ہیں۔ مختار الملک بہادر نے ایک خصوصی شامیانہ نہایت نفیس کپڑے کا، جس کا طول 20 گز اور عرض 20 گز ہے، میں ایک چوبی تخت کے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی تحور جنگ سے یہ بھی کہا کہ سنا گیا ہے کہ میر انیس صاحب آ رہے ہیں، بہت معقول اور نازک مزاج آدمی ہے، ان کے لوازم مہمانی میں کوئی دقیقہ فروگداشت نہ کیا جائے اور کوئی امر خلاف احتیاط پیش نہ آئے، چاہیے کہ ان کی خاطرداری میں کوشش کی جائے۔ نواب صاحب نے جواب دیا، بسر و چشم۔ نائب دیوان حکومت راجہ اندر نارائن، جو 10,000 روپے ماہوار کے تنخواہ دار ہیں، مجالس کے انتظام بھی دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، عشر اولیٰ کے بعد ایک مجلس اپنے گھر پر کروں گا اور تمام بڑے بڑے عمراء کو مدعو کر کے انیس صاحب کو سنوں گا۔ مجلس کا انعقاد نواب تحور جنگ کے مکان کے دالان در دالان اور اس سے متصل وسیع صحن میں ہوگا۔ خوب صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، دیواروں پر سفیدی اور رنگ و روغن کیا جا رہا ہے۔ کہیں سے آواز آئی، ارے یہاں کے لوگ داد دینے میں بخل کرتے ہیں، اس لیے 200-300 لوگوں کا خاص انتظام شمالی ہند سے کیا ہے جو داد دینے کے لیے وہاں سے آئیں گے۔ آج 18 ذی الحجہ 1287 ہے اور 11 مارچ 1831 سنہ عیسوی۔ خبر آئی کہ میر صاحب آج پہنچنے والے ہیں۔ نواب تحور جنگ بہادر شریف العلماء سید شریف حسین اپنے دوستوں اور احباب کی کثیر تعداد کے ساتھ دلی دروازے جا کر ان کا استقبال کریں گے۔ میں بھی ساتھ ہو لیا۔ میر صاحب مال خیر تشریف لائے۔ نواب صاحب نے اپنی ڈیوڑی کی بالائی منزل پر انہیں مقیم کیا۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ حیدرآباد آنے سے قبل ہم نے حضرت شاد عظیم وادی سے ایک سفارشی رخہ بھی شریف العلماء کے نام لے لیا تھا، تاکہ یہ پروانہ مجلسوں میں شرکت اور میر صاحب سے تفصیلی ملاقات میں مددگار ہو۔ قبلہ سید شریف حسین صاحب بڑے اتفاق سے ملے، اپنے ملازمین خاص سندے خان اور حاجی نور محمد کو تاکید کی کہ میرا خاص خیال رکھیں، مجلس میں شرکت کو اور میر صاحب سے میری ملاقات کو یقینی بنائیں۔ یہ دونوں ملازمین انیس صاحب کی خدمت پر مامور ہیں اور بڑی تندہی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میر صاحب بھی ان سے مہربانی و شفقت سے پیش آ رہے ہیں۔ اسی شام سے میر انیس کے کمرے میں نواب تحور جنگ، شریف العلماء اور دیگر اکابرین شہر و سخن فہم و سخن شناسوں کا جمگھٹا رہتا ہے۔ میں بھی شریف العلماء کی شفقتوں کے باعث میر صاحب کو سلام کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے پردادا میر نواب پردادا وزیر نواب نعمتی میر نواب مونس انیس کے چھوٹے بھائی کے شاگرد خاص تھے اور میر صاحب اس سے واقف تھے، سو مجھ پر بھی عنایت کی نظر تھی۔ دوران گفتگو شعر و سخن کی ہی باتیں ہوتی تھی۔ کسی کے اصرار پر میر صاحب میر تقی میر کے 2 اشعار سنائے کہ تیری گلی میں ہم نہ چلیں اور صبا چلے، تیری گلی میں ہم نہ چلیں اور صبا چلے، یوں ہی خدا جو چاہے تو بندے کا کیا چلے۔ ایک اور چیز سنایا قبلہ نے کہ تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے یہ کچھ ہنسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب انیس کا پڑھنا دلوں کے لیے مقناطیس ہے۔ آواز میں کیا سحر و شیرینی ہے۔ اپنے اشعار کم پڑھتے ہیں، میر تقی یا فردوسی کے کلام کے عاشق ہیں۔ ایک روز کہنے لگے، اس وقت لکھنؤ میں 100 سے زیادہ مرثیہ گو ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ شیوہ اختیار کر لیا ہے۔ میں جو مرثیہ کہتا ہوں اس کو خراب کرتے ہیں اور میرے محاورات کا سرقہ کرتے ہیں۔ عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ، مگر ماشاءاللہ چاق و چوبند اور اشرا پڑھنے کو مستعد۔ لیجئے آج انیس صاحب کو آئے ہوئے دوسرا دن ہے اور خبر آئی کہ میر صاحب سفر کی تھکان کے باعث شدید نزلہ زکام اور تپ میں گرفتار ہو گئے ہیں۔
استخارے کے بعد ڈاکٹر مرزا علی کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ محرم کے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں، تیاریاں مکمل ہیں، رقعے بڑھ چکے ہیں، تشہیر ہو چکی ہے، اور یہاں انیس نقاہت و تب کا شکار ہے۔ ہر ایک کے چہرے پر پریشانی و اضطراب کے آثار ہے۔ سندے خان نے مجھ سے کہا، بابو صاحب آپ کی تفصیلی ملاقات میر صاحب سے معاف کیجیے گا، میر نظر ٹھیک ہے۔ سندے خان نے مجھ سے کہا، بابو صاحب آپ کی ملاقات کی تفصیلی ملاقات میر صاحب سے عشرے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ ارے آپ کی ملاقات رہی ایک طرف، خیر سے مجلسیں تو ہو جائیں۔ آج 1287 ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ چونکہ اعلان ہو چکا ہے، اس لیے سر شام نواب صاحب کی ڈیوری کے باہر فنسوں اور بگھیوں کا ہجوم ہے۔ 5000 کا مجمع بعد نماز مغربین جمع ہو گیا ہے اور گوش برآواز انیس ہے۔ یہاں یہ عالم کہ میر صاحب پر شدید نقاہت و کمزوری کے آثار ہیں۔ تب چڑھی ہے، نواب صاحب آئے، فرمایا کہ اگر طاقت و ہمت ہو تو مجلس میں شرکت فرمائیے، مجلس تیار ہے، شاید مجلس کی برکت سے مرض میں تخفیف ہو۔ لیجئے، میر صاحب مجلس میں تشریف لے آئے۔ میر محمد سلیس ساتھ ہیں۔ میر صاحب ململ کا کرتا، چوگوشہ ٹوپی اور گھیردار پیجامہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، خوبصورتی سے تراشی ہوئی مونچھیں، بہت قریب سے نظر نہ آنے والی ریش اور ٹوپی سے باہر نکلتی ہوئی قدرے دراز زلف عنبر کو، انگ انگ سے نجابت، اعلیٰ نسبی اور علمیت پھوٹ رہی ہے۔ فرش عزا پر بیٹھے میر محمد سعید سے پڑھنے کو کہا، وہ چند بند پیشخانی کر کے ممبر سے اتر آئے۔ ان کے پڑھنے میں کہیں بھی انیس کی جھلک نہ تھی، بلکہ نہایت معمولی خواندگی تھی۔ مجمع بے اثر رہا۔ اب میر انیس خود زیب ممبر ہوئے، گھٹنوں پر سفید رومال ڈالا اور یہ ربائی پڑھی، اللہ و رسول حق کی امداد رہے، سرسبز یہ شہر فیض بنیاد رہے، نواب ایسا رئیس اعظم میں سے، یارب حیدرآباد آباد رہے۔ واہ واہ، کیا آواز کی شیرینی، کیا آہنگ، کیا موسیقیت! وہ مصرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنے کا انداز، مجمع بے خود ہو کر داد دل لگا۔ اس کے بعد حضرت حر کے حال کا مرثیہ بخدا فارس میدان تحور تھا پیش کیا۔ ایک سما بن گیا، چاروں طرف سے واہ واہ کا شور بلند ہوا، لیکن کمزوری اور تکان کا اثر باقی تھا۔ تب بدستور تھی، چنانچہ 14 بند پڑھ کر ممبر سے اتر آئے، مگر اس کے باوجود مجلس بھرپور ہوئی۔ اس کے بعد کی تاریخوں میں میر صاحب حسب وعدہ اسی تب کے عالم میں مجلسیں پڑھنا جاری رکھی۔ جب مجلس بھر جاتی تو میر انیس کو اطلاع دی جاتی اور وہ اوپر سے اتر کر مجلس میں داخل ہوتے اور سیدھے ممبر پر تشریف لے جاتے، عموماً دوسرے زینے پر بیٹھتے تھے۔ نبی محرم تو وہ ازدحام کے سروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس شب انہوں نے سید الشہداء کے حال کا مرثیہ پڑھا، جو مشہور و معروف مرثیہ ہے، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ۔ اور جب انہوں نے یہ بند پڑھے آنکھوں کے حوالے سے کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم داشت کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود بس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود بس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسنیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی، تسنیم بھی، بہشت کی کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں یا بیضا بیاض میں۔ آخری بند 3-4 بند پڑھے، میں
تین بند کا حوالہ دے رہا ہوں، آخری بند ہے یہ کہ ذرہ نواز زہد نما صاحب امتیاز، تناز و شرمگیوں گرا خواب و سرفراز، حق بیوں پاک باز و خدا بیوں بے نیاز، بیدار و داغ دادا و خوبار و غم تراز، بیدار و داغ دادا و خوبار و غم تراز، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایما کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ تو پھر تو یہ حال ہوا کہ سارا مجمع گھٹنوں پر کھڑے ہو کر داد دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا پورا حیدرآباد انیسیا ہو گیا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ گزشتہ 100 سال میں ایسی مجلسیں نہیں ہوئیں۔ خیر صاحب عشرہ اولیٰ تمام ہوا، میر صاحب نے علالت کے باوجود جب حسب وعدہ پورا مشورہ پڑھا، کیا پڑھا اور کیسا پڑھا اس کا ضابطۂ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہر مجلس کے بعد عمراء اور رؤساء دیگر حاضرین گویا ان کے قدموں میں لوٹتے نظر آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ میر صاحب کی طبیعت ابھی ناساز ہی ہے، مگر وہ جلد لکھنؤ واپسی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن نواب تحفظ جنگ، شریف العلماء سید شریف حسین اور ڈاکٹر مرزا علی کے اصرار پر کچھ دن مزید قیام پر رضامند ہو گئے ہیں، شاید محرم کے آخری ہفتے میں واپس تشریف لے جائیں۔ امام کے سوئم کے بعد جب کچھ لوگوں کا تانتا کم ہوا تو ہم نے حضرت شریف العلماء سے استدعا کی کہ میر صاحب سے تفصیلی ملاقات کے وقت کا تعین کر دیں۔ انہوں نے سندے خان کو پابند کیا کہ آج کل ہی میں جب مجمع چھٹے اور میر صاحب کی طبیعت بحال ہو مجھے ملا دیا جائے۔ آج 14ویں محرم ہے، میر صاحب کی طبیعت قدرے بحال ہے۔ صبح 10 بجے مجھے سندے خان نے یہ سندیسہ دیا کہ جائیے انیس آپ کے منتظر ہے۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، کمرے میں داخل ہو گیا۔ سجا سجائے کمرہ، بستر پر صاف و شفاف چادریں، اعلیٰ قسم کے تکیے و گاؤ تکیے، بستر کے ساتھ تپائی اور اس پر شفاف گلاس اور پانی کا جگ خوبصورت کام بنی پوشش سے ڈھکا ہوا۔ میر صاحب گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہیں۔ آداب و تسلیمات بجا لایا، مسکرا کر فرمایا، آؤ میاں سید زادے، آج کیا سوالات لائے ہو، کیا مرحلہ درپیش ہے؟ میں نے عرض کیا، جی بس یہ میر صاحب کے شخصی روپ سے میں نے اپنے لہجے میں ہکلاہٹ محسوس کی۔ بہرکیف جلد اس پر قابو پا کر عرض کیا کہ حضور گزشتہ گفتگو میں آپ نے تحت اللفظ خوانی کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائے تھے کہ یعنی قرآنی آیات، قصص القرآن، احادیث، تاریخ اسلام اور واقع کربلا سے واقفیت، وہیں آپ نے علم العروج سے کما حقہ واقفیت کو بھی تحت اللہ خان کے لیے ضروری جانا تھا۔ وہ کیوں کر؟ فرمایا، اے لو میاں، اگر عروج سے واقفیت نہ ہوگی تو کیوں کر مختلف بحروں میں امتیاز کر پاؤ گے، مصرے کی غنائیت سے کیوں کر لطف اندوز ہوگے؟ جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ ہر بحر کا مزاج الگ ہے، بعض بحریں رواں ہیں، بعض سست، چنانچہ پڑھنے میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خیر اس بات کو تو چھوڑو، اس فقیر کے بھی بعض بند ایسے ہیں جہاں عروج کی اصطلاحات صرف ہوئی ہیں، مگر مرزا صاحب کا یہ بند۔ میں نے عرض کیا، قطع کلامی کی معذرت، میری خواہش ہے کہ آپ اپنی ہی مرثیے سے مثال دیں۔ نہ جانے کیوں میر صاحب بجائے اپنے دوسرے شعراء کے اشعار اور بند کا زیادہ حوالہ دیتے ہیں، اپنا بہت کم، شاید انتہائی انکسار۔ فرمایا، اچھا عروج کے حوالے سے میرا یہ بند سنو۔ کامل تھی زبس بحر شجاعت میں وہ تلوار، کامل تھی زبس بحر شجاعت میں وہ تلوار، مثل الف وصل گرے جاتے تھے کفار، مثل الف وصل گرے جاتے تھے کفار، جو کوئی قریب آئے رجس خاں دم پیکار، سالم تھا تو بے فاصلہ رکن اس کے ہوئے چار، سالم تھا تو بے فاصلہ رکن اس کے ہوئے چار، کیا لڑتے کہ سکتا تھا ہر ایک اہل حسد کو، کیا لڑتے کہ سکتا تھا ہر ایک اہل حسد کو، تختی کیا تیغ نے ہر مصرع خط کو۔ اب دیکھو اس بند میں کامل، بحر، رجب، سالم، فاصلہ، رکن، سکتہ، تختی، مصرع، یہ سب عروج کی اصطلاحیں ہیں۔
اب انہیں نہیں جانو گے تو کیوں کر اس کا ابلاغ کر پاؤ گے؟ یہ میرا ہی ایک بند اور سن لو، تختی مصرعِ قد آدھا میں تھی وہ فرد، تختی مصرعِ قد آدھا میں تھی وہ فرد، اور نظم چار پارہ میں کامل پے نبرد، ناقص کیا انہیں جنہیں مولا کا تھا نہ درد، ناقص کیا انہیں جن مولا کا تھا نہ درد، تھے ضربت ثقیل سے اس کی خفیف مرد، بحر فنا زمیں پہ تو برق آسمان پر، سیفی کا سب عروج تھا اس کی زبان پر۔ اب اس بند میں تختی، مصرع، فرد، نظم، چارپارہ، کامل، نقص، ضرب، ثقیل، خفیف، بحر، یہ سب عروج کی اصطلاحیں ہیں۔ دیکھو آخری مصرعے میں فن عروج پر معروف کتاب عروج سیفی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری زبان سے بے ساختہ نکلا۔ میر صاحب مسکرائے، 2 منٹ اور۔ میر صاحب مسکرائے، تپائی سے گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ پیے، نہ کہا تو کمزوری چہرے سے متشرہ تھی۔ میں نے سوال کرنے سے توقف کیا، فرمانے لگے کچھ اور سوالات ہیں تو پوچھ لو، اب تو طبیعت لکھنؤ کی ہوا سے ہی بحال ہوگی۔ ہائے لکھنؤ! میرے ذہن میں ایک کیا بہت سے سوالات تھے، مگر ایک اہم سوال تھا، پوچھنے میں کچھ کھچکچاہٹ تھی، کہیں یہ سوال سوء ادب نہ ہو۔ ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ حضور، اداکاری اور تحت اللفظ خوانی میں کیا فرق ہے؟ کیا ان دونوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ میر صاحب خاموش رہ گئے، ایک لمحے کو سوچا، ہم خوفزدہ ہو گئے، چہرے پر ناگواری کے اثرات ڈھونڈنے لگے، مگر میر صاحب نے بڑی شگفتگی سے یوں ابتدا کی، میاں سچ پوچھو تو مرثیہ خوانی کا فن اداکاری کا انتہائی کمال ہے۔ اداکار کو اصل کو نقل دکھانے کے لیے ساز و سامان کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ ہر کردار کے لیے اسے مناسب پوشاک، روپ، مقام اور دوسرے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اداکار گویا شکل و صورت، لباس، وضع، قطع اور اپنے گرد و پیش کی چیزوں میں بالکل ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا وہ شخص جس کا کردار اسے ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی چال ڈھال، بول چال، لب و لہجے میں اس کی پوری نقل اتارتا ہے۔ مگر مرثیہ خاں کا کمال دیکھو کہ ایک شخص اپنے معمول کے کپڑے اور اصلی صورت میں آتا ہے اور صرف لہجے کی تبدیلی، آواز کی زیر و بم سے، چہرے کے تغیرات، جسم اور اعضاء کی معمولی سی جنبش، آنکھوں کی خفیف سی گردش سے ہر صنف، ہر عمر، ہر حیثیت، ہر استعداد، ہر ذہنی کیفیت رکھنے والے انسان کی تصویر پیش کرتا ہے۔ 2 صفحات ہو گئے۔ اداکاری اور مرثیہ خوانی میں خاص فرق یہ ہے کہ اداکار خود کسی دوسرے شخص کی تصویر بن جاتا ہے، وہ اپنی ہستی کو اس شخص کی ہستی میں تبدیل بلکہ محو کر دیتا ہے، لیکن مرثیہ خواں کسی دوسرے شخص کی تصویر کو بھی پیش کرتا ہے اور اپنی ہستی کو بھی قائم رکھتا ہے۔ یہ بڑی نازک بات ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ مرثیہ خواں اگر کسی عورت کے خیال بات اس کی زبان سے ادا کرنا چاہے اور اس غرض سے اپنے آواز و لہجہ بالکل زنانہ اختیار کرے اور اعضاء کی حرکتوں میں عورتوں کی نقل کرے تو اس کا یہ فعل اس کی مردانہ صورت اور مردانہ لباس کے ساتھ مذاقہ خیز ہو جائے گا۔ مگر مرثیہ خواں ایسا لب و لہجہ اور ایسی حرکات اختیار کرتا ہے کہ اہل مجلس کی آنکھیں مرثیہ خواں کی صورت دیکھتی ہیں، کان اس کے الفاظ سنتے ہیں، لیکن اس کا ذہن کسی اور دوسری ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور وہ عالم تصور میں اس عورت کی آواز سنتا ہے، اس کی حالت دیکھتا ہے جس کے خیالات و جذبات مرثیہ خواں اس کی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے۔ گویا اہل مجلس ایک ہی وقت میں 2 صورتیں دیکھتے ہیں اور 2 آوازیں سنتے ہیں، ایک مرثیہ خواں کی اور ایک اس ہستی کی جس کا ذکر مرثیہ خواں کر رہا ہے۔ واہ واہ حضور، میں نے کہا، پھر وہی دلنشین مسکراہٹ چہرے پر نمودار ہوئی۔ میں نے کہا حضور، کہا جاتا ہے کہ گو آپ سے قبل بھی منبر سے مرثیہ خوانی تحت اللفظ رائج تھی، مگر آپ نے اس کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہنے لگے ہاں کچھ ایسا ہی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں۔ سوالات تو ذہن میں بہت تھے، مگر حضرت انیس کی طبیعت کے پیش نظر اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہیے۔
آداب و بندگی بجا لایا، دعائیں لیں اور الٹے قدموں ان کی فرودگاہ سے باہر آ گئے۔ یک بیک چھناکیدار دھماکہ ہوا، میری تصور میں بند آنکھیں کھل گئیں، بیڈ سائڈ پر رکھا ہوا گلاس گر پڑا تھا۔ بہت شکریہ۔ میں حوالے ہیں انیسیات پروفیسر مسعود ادیب رضوی، میر انیس حیدرآباد میں ڈاکٹر رشید مرسل۔ بہت شکریہ۔